السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اوراق۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں مسلک اعتدال کی آج قسط نمبر 6 آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج کا عنوان ہے یزید کے دربار میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ گفتگو۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے سامنے ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تو تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا، مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے زنان خانے میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سکینہ کہنے لگی کہ میں نے کوئی کافر یزید سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا، سچ ہے، اور قید کھولنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب میں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ یزید نے عمر بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور مزاح کہا، تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں کر سکتا ہوں، بشرطیہ کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو چاہیں کریں، اگرچہ اس میں میرے اقتدار ہی کو نقصان پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مبعوث کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دیں تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے، اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی بھیج دے جو ان کو مدینہ بحفاظت پہنچائے۔ اور علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہتے ہیں میں قبول کر لیتا، اور جہاں تک ممکن ہوتا
تو ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے، تمہیں کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یزید کی یہ زود و پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، یہ حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے۔ مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاکاریوں ہی سے لبریز ہیں، مرتے مرتے بھی مکہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی، رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے، اور جب کسی منظر پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور چاروں طرف پہرا دیتے تھے، اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں کچھ اس کا صلہ دینا چاہیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے، اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا، واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم نہ تھا، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمرو القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئی، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزارتی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں کورام تھا، مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں تو بہت سے لوگ ان سے تعزیت کرنے آئے۔ ایک شخص کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مصیبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت، تو یہ کیا کہتا ہے؟ واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ اور در و دیواروں پر پڑتی تو سرخ ہوتی تھی، جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ بہقی نے دلائل میں بسند روایت لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ حال، پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں کو خبر دے دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمی سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں رونق افروز عالم ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری بعمر 55 سال شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں رونق افروز عالم ہوئے ہیں اور 10 محرم 61 ہجری میں بعمر 55 سال شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحسینک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے شجاع و دلیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یا اللہ، جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ابن حبان، ابن اسد، ابو یعلا، ابن اساکر ائمہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، یا یہ فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا، وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ تھی آج کی ہماری قسط۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔